کہ اللہ کی حمد یعنی اس حمید کی حمد کے لیے محمد کا ہونا بہت ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر آپ اللہ کی حمد بیان نہیں کر سکتے۔ محمد، تو یہ جو دو نام ہیں، ایک نام ہے احمد اور دوسرا نام ہے محمد، تو احمد کسے کہتے ہیں اور محمد کسے کہتے ہیں؟ وہ شخصیت کہ جنہوں نے اللہ کا تعارف اور اللہ کی تعریف اس انداز میں کی ہو کہ اس سے پہلے یہ انداز کسی انسان کے حصے میں نہیں آیا، کوئی انسان ایسا تعارف اور ایسی تعریف نہیں کر سکا، اس شخصیت کو قرآن کریم پکارتا ہے احمد، کہ جن کے پاس اللہ کا تعارف اور اللہ کی تعریف اس انداز کی ہو کہ وہ کسی اور کے حصے میں نہ آئے، احمد۔ اور وہ شخصیت کہ جن کے بارے میں اللہ نے ایسا تعارف دیا ہو اور ایسی تعریف دی ہو کہ جو کسی اور انسان کے حصے میں نہ آئی ہو، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے کہ جو اس میں احمد اور محمد کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ کریم آپ کو محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، اور اس مبارک مہینے میں کہ جس میں آپ سوچئے کہ وہ پریشان حال یتیم جو مکہ کی گلیوں میں تنہا تھے، وہ پریشان حال لوگ کہ جو مدینہ میں پریشان تھے، وہ پریشان حال انسانیت کہ جو بلک رہی تھی، وہ بھوک کہ جو دھمال ڈال رہی تھی، وہ ناانصافیاں جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی، وہ لوگ کہ جو حقوق سے محروم تھے، ایسے لوگوں کو ایک ایسی بشارت ملے کہ اب ایک ایسی شخصیت آپ کی زندگی میں آنے والی ہے کہ جو یتیم کو سایہ فراہم کرے گی، جو بھوکے کی بھوک مٹائے گی، جو لوگوں کے حقوق ادا کرے گی، جو لوگوں کو فرائض پر لے کر آئے گی۔ اور دیکھیے کیا ہی کمال ہے قرآن کریم کا کہ ہمارا رونا یہ ہے کہ ہمیں حق نہیں دیا گیا، اور قرآن کریم کا اعلان یہ ہے کہ آپ نے فرض پورا نہیں کیا۔ جہاں پر لوگ فرائض پورے نہیں کرتے، ساری زندگی اپنے حقوق کی جنگ لڑتے رہتے ہیں، لوگوں سے حقوق مانگتے رہتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ جن قوموں کے حصے میں فرض آ جاتے ہیں، فرائض آ جاتے ہیں، انہیں حقوق مانگنے نہیں پڑتے، انہیں حقوق میسر آ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرائض پورے کیے، آپ کے فرائض نے دنیا کو حقوق دیے ہیں۔